حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 جنوری جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 27 جمادی الثانی ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے ترجمان نے ایک نجی نیوز چینل کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کچھ بڑے ممالک اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمارے ساتھ باہمی تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے ممالک بھی ہمارے ساتھ تعاون کو بڑھائیں۔ آج نہ تو ہم غلامی میں ہیں، نہ جنگ میں ہیں، اور نہ ہی ہمارے ملک میں کوئی بیرونی سیاسی دباؤ، سیاسی پریشر یا کوئی ایسی سیاسی طاقتیں کام کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہو۔ ہم خود مختاری سے نظام چلا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس سیکیورٹی ہے، ہم آزاد ہیں، خود مختار ہیں، اور ہم نے درپیش مسائل پر قابو پا لیا ہے، جو کہ ہماری جیت ہے، جس کی وجہ سے تمام تر ممالک جو اسلام کو پسند نہیں کرتے وہ اسلامی امارات افغانستان کے خلاف مسائل پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کمیشن کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے کی۔ اس میٹنگ میں مدرسوں کے بچوں کے لیے انتظامی قابلیت کو بڑھانے کے لیے مختلف ٹاپک کورسز کو شامل کرنے اور منسٹری کی طرف سے مرکزی اور صوبائی مدرسوں میں انتظامی امور ٹریننگ پروگرامز چلانے پر گفتگو کی گئی، اور اس 3 پروگرام کو آرگنائز کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایزی سروس سینٹر یعنی کہ ایزی پبلک سروس سینٹرز کو ایکٹیو کرنے، جس کے ذریعے ایک جگہ پر تمام تر جو سہولیات ہیں بہترین اور آسانی سے عوام کو فراہم کی جائیں گی۔ ایزی سروس سینٹرز میں پاسپورٹ ڈسٹریبیوشن ایجنسی بنانے اور مرکزی اور صوبائی پبلک سروسز میں کارکردگی اور شفافیت کے عمل میں نمایاں بہتری کے لیے نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اینڈ انفارمیشن کی طرف سے پیش کی جانے والی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ پراپرٹیز کی منتقلی، حفاظت اور صوبہ غزنی کے اسلامک کلچر سینٹر کی تحفظ کے لیے ضروری مشاورتی گفتگو کی گئی۔ تفصیلی گفتگو کے بعد ضروری فیصلے کیے گئے جن پر عمل درآمد کیا جائے گا اور رپورٹ کمیشن کو جمع کروائی جائے گی۔ آگے بات کریں گے بڑی اہم میٹنگ، اور اس میٹنگ میں کیا کیا ہوا، کس طرح یو این کوشش کر رہا ہے کہ اسلامی امارات میں مداخلت کرے۔ اسلامی امارات کے ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب سے یو این جنرل سیکرٹری مس آمنہ نے وفد سمیت ملاقات کی، اور افغانستان میں تعینات یو این کی نمائندہ خاص مس روزا بھی اس میٹنگ میں موجود تھی۔ اس میٹنگ میں یو این جنرل سیکرٹری نے کہا کہ افغانستان میں خواتین کی تعلیم اور کام کے متعلق خدشات کا اظہار کیا، اور امارات کے حکام کی طرف سے کیے گئے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ مزید بتایا کہ بیرون ممالک میں رہنے والے افغانیوں کو ملک واپس ضرور بھیجا جائے گا، اور اگر انہیں افغانستان میں کام اور سرگرمیوں کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ وہ اپنے ٹاؤٹ بھیجنا چاہتے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ یو این جنرل سیکرٹری نے کہا کہ یہاں بہت سارے سیکٹرز میں خواتین کے کام کرنے اور مختلف سرگرمیوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ اس اٹھائے جانے والے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، اور اصل سوال یہ تھا کہ آپ خواتین کو بین الاقوامی اداروں میں کام کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ بین الاقوامی ادارے اس وقت افغانستان میں کام کر رہے ہیں۔ این جی اوز کو آپ پتہ ہے جس طرح این جی اوز چلتی ہیں اور جس طرح وہ کام کرتی ہیں پیسہ بٹور کے لوگوں کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امداد کو بڑھائیں۔ اب بات یہ سمجھیں کہ ان کے اندرونی قوانین کو چینج کریں، اور بات کر کے رہے ہیں کہ ہم آپ کو امداد دینے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو امداد رک جائے گی۔ اس ملک کو بین الاقوامی کمیونٹی کا ایکٹیو ممبر بنائیں۔ افغانستان کا مستقبل عوام کی تعلیم سے جڑا ہے۔ اب ان کو بھی سنیں، یہ بات سنیں جی۔ یو این وومن ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ سیما باہوس نے کہا کہ افغانستان میں امداد خواتین کے کام اور سرگرمیوں کے مواقع سے جڑی ہے۔ کس چیز سے جڑی ہے؟ تعلیم سے نہیں، خواتین کے کام اور ان کی سرگرمیوں سے جڑی ہے۔
اس لیے خواتین کے کام کے لیے افغان کلچر اور اقدار کے مطابق رستہ تلاش کریں، اور بتایا کہ ابھی 11.6 ملین افغانیوں کو انسانی امداد کی شدید ضرورت ہے۔ ہر جگہ پہ وہ امداد کا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو امداد نہیں ملے گی۔ خواتین کی تعلیم سے اٹھائے جانے والے ایشوز کو کام کی مواقعوں پر ختم کر رہے ہیں اور انسانوں کی امداد کرنے کے لیے دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح ہمارے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق آپ کچھ ان پر نرم رویے اختیار کریں۔ یہ فرنگی چال ہے، آپ دیکھیں یہ فرنگ کس طرح چال چلتا ہے۔ یہ کون سے انسان ہے جو انسانوں کی مدد کے لیے ملک کے قوانین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں، اور بات کیا کرتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کی۔ آگے مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے اس وفد کو کیا کہا۔ حنفی صاحب نے کہا کہ شعبہ تعلیم، ہیلتھ اور ایگریکلچر کی فیلڈ میں بین الاقوامی امداد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہا کہ یو این ہمارے ملک کو بلیک لسٹ سے نکالے، اسلامی امارات کو قبول کرے، یو این کے پلیٹ فارم میں اسلامی امارات کے نمائندے کی پرماننٹ پوسٹ کو یقینی بنائیں۔ اس معاملے میں صرف تعاون اور توجہ کی ضرورت نہیں بلکہ عملی طور پر کام کریں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ افغانستان میں لمبے عرصے تک جاری رہنے والی جنگ کی وجہ سے ملینز کی تعداد میں افغانی دوسرے ممالک میں پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 5 ملین سے زیادہ افراد نشے کے شکار ہیں، جن میں تقریباً 1 ملین بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ مزید کہا کہ لمبے عرصے تک جاری رہنے والی جنگ کی وجہ سے ملک میں غربت اور قحط سالی سے بہت سارے افغانوں کو بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اسلامی امارات کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب نے اسلامی امارات کی حکومت آنے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا، اور اسلامی امارات کی حکومت کے بعد ملکی سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا، کرپشن کا خاتمہ کر دیا گیا، نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ و کاشتکاری مکمل طور پر روک دی گئی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات نے شعبہ تعلیم، صحت اور سیکیورٹی کی فیلڈ میں مکمل توجہ دی ہے، اور اسلامی شریعت اور افغان اقدار کے مطابق خواتین کے تمام حقوق کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ بہت سارے مختلف سیکٹرز میں مثبت اصلاحات لانی ہیں اور مزید بہتر سروسز فراہم لائی گئی ہیں، اور مزید بہتر سروسز فراہم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے زور دیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انسانی امداد کو سیاسی ایشوز کے ذریعے ڈیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے خواتین کے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ مسائل جن کو سیاسی طور پر اٹھایا جا رہا ہے، مذاکرات اور قوانین کو سمجھ کر حل کیے جا سکتے ہیں۔ اسلامی امارات افغانستان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، اسلامی شریعت اور ملکی اقدار، اسلامی قوانین کے مطابق تمام تر فیصلے کریں گے، کسی دوسرے ملک کو اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔